اللہم افتح بالخیر واختم بالخیر وجعل عاقبۃ امورا بالخیر یا اکرم الاکرمین یا مالک الملک۔ الحمدللہ تعالی اللہ کی توفیق سے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کے لیے اپنی ادنا سی کاوش اور ادنا سی نوکری سر انجام دینے کی ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں جہاں جو معلم ہوتا ہے وہ علم کو ڈیلیور کرتا ہے، اور آقا علیہ السلام کے دین کے لیے وہ ریسرچ ورک کر کے اور کتب کو کھنگال کے جہاں وہ علم کو پہنچانے کے ذریعے دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح جو سامعین ہوتے ہیں، جو سماع کرنے والے اور علم کو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سماعت کے ذریعے، سننے کے ذریعے اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے ذریعے وہ آقا علیہ السلام کے دین کی خدمت کے حصے میں اسی طرح شامل ہوتے ہیں۔ تو صرف اور صرف جو معلم اور مقرر اور جو خطاب کرنے والا یا لیکچر ڈیلیور کرنے والا ہوتا ہے، صرف وہ خدمت دین کے عمل میں شریک نہیں ہوتا، بلکہ جو سامعین ہوتے ہیں وہ سماع کرنے کے ذریعے آقا علیہ السلام کے دین کی خدمت میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ہم اسی طرح آقا علیہ السلام کی خدمت دین کے شہر میں اپنی ٹوٹی پھوٹی کوشش سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور آقا علیہ السلام ہم سے خوش ہو جائیں۔ آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت واقعہ سناتا ہوں، اور کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی حکایت جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف واقعہ کی نسبت یا حکایت کی نسبت سے نہیں سنا جاتا یا بیان کیا جاتا، وہ صرف روایت نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر درایت بھی شامل ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے بہت سارے صوفیاء کرام مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھیں، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھیں، یہ جو کبار ہستیاں ہیں جنہوں نے حکایت کے ذریعے علم کو ڈیلیور کرنے اور اپنے میسیج کو عام کرنے کی کاوش کی، تو وہ صرف حکایات یا کہانیوں پر مشتمل مسودات نہیں بناتے تھے، بلکہ ان کی حکایت کے اندر اور ان کی کہانی یا ان کی سٹوری کے اندر چھپا ہوا وہ استدلال اور میسیج ہوتا تھا، جس کو وہ اپنے سامعین اور طالبان حق اور مریدین اور شاگردوں کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے۔ تو ہر حکایت کے اندر اور ہر واقعہ کے اندر ایک استدلال اور ایک میسیج پوشیدہ ہوتا ہے، جس کو ڈھونڈ کے اسے سمجھنا اور اسے اپنے من پہ وارد کرنا اور عمل میں ڈھالنا، یہ اصل مقصود ہوتا ہے علم کا۔ تو آج جو میں واقعہ بیان کروں گا اس کے اندر ہم استدلال کریں گے اور ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس نکالیں گے تاکہ وہ ہمارے لیے آسانی کا باعث بنے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام سے دنیا واقف ہے اور دنیا جن کے نام کو چومتی اور ان کے نام پاک کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتی ہے، اور اسی طرح امام محمد الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نام سے دنیا واقف ہے اور آپ کا نام چوم کے وہ سر پہ رکھتی ہے۔ یہ واقعہ ان ہستیوں سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم اس چیز کو واقعہ کے ذریعے سمجھیں گے کہ وہ کون سی چیز تھی یا وہ کون سے عوامل تھے یا ان کی زندگی میں ایسے کون سے رجحانات اور ان کے کون سے عوامل تھے جن کے ذریعے آج ہزاروں برس گزر گئے، کئی 100 سال گزر گئے، لیکن ان ہستیوں کا نام زمانے میں آج تک زندہ و جاوید ہے، اور دنیا ان کے ناموں کو کھا رہی ہے اور دنیا ان کے ناموں پہ پل رہی ہے، اور ان کے ناموں سے دنیا اکتساب علم اور فیض کر رہی ہے۔ وہ میسیج ہم اس واقعہ سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ شاگرد تھے امام محمد شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے۔
واقعہ اس طرح ہے کہ آپ کی ایک صاحبزادی تھی گھر میں، اور آپ کی صاحبزادی گھر میں آپ رہا کرتے تھے۔ اکثر اوقات اپنی صاحبزادی سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان کو علم پڑھاتے اور ان کو درس و تدریس کا فریضہ سر انجام کرتے اور ان کو علم اور تفقہ، تصوف، حدیث اور یہ چیزیں پڑھایا کرتے تھے، تو اکثر اوقات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیوخ کا بھی ذکر کرتے تھے اپنی صاحبزادی صاحبہ سے۔ تو ان کے جو شیخ ہیں امام محمد شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ایک روز امام احمد بن حنبل اکثر اوقات ذکر کرتے تھے اپنے شیخ امام شافعی کا کہ میرے شیخ اس طرح ہیں، ان کا یہ مقام ہے، ان کا یہ عظمت اور رفعت ہے، اللہ رب العزت نے ان کو یہ بزرگی عطا فرمائی ہے۔ اکثر اوقات وہ ڈسکشن کرتے تھے۔ ایک روز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ تھے اور انہوں نے امام احمد بن حنبل کے گھر کے قریب سے گزرنا تھا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ شیخ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور ایک رات میرے گھر قیام فرمائیں، کیونکہ آپ مسافر ہیں۔ آپ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ میرے شیخ امام محمد شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، جن کا میں اکثر آپ کو تذکرہ سناتا ہوں، تو گھر کو صاف کرو اور ان کے لیے تیاریاں شروع کرو تاکہ میں اپنے شیخ کی مہمان نوازی میں اور خدمت میں کوئی کسر باقی نہ رہنے۔ گھر میں تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جس دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تشریف لانا تھا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خوشی دیدنی تھی، بہت خوش تھے اور اپنی صاحبزادی سے بار بار اپنی خوشی کا اظہار فرماتے کہ میرے شیخ تشریف لا رہے ہیں، اللہ کی اتنی برگزیدہ ہستی تشریف لا رہی ہے ہمارے گھر میں، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ جس دن آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد بن حنبل کے گھر تشریف لے گئے تو اس دن آپ کی صاحبزادی صاحبہ نے بہت اچھا کھانا بنایا امام شافعی کے لیے، اور ان کی مہمان نوازی کے لیے انہوں نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، بہت اچھا کھانا تیار کیا، مختلف پکوان بنائے اور اچھا ایک سیٹ اپ بنا کے ان کو اچھے طریقے سے ویلکم کیا۔ جب کھانے کا وقت آیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا چکے تھے گھر میں، جب کھانے کا وقت آیا تو کھانا سجا دیا گیا دسترخوان پہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو استاد اور شاگرد تھے وہ دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ اب مہمان چونکہ تشریف لائے تھے امام شافعی، تو صاحبزادی صاحبہ نے معمول سے زیادہ کھانا بنایا تھا کہ مہمان تشریف لائے ہیں، میرے والد محترم کے شیخ آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مہمان ہو یا اگر کھانا کم نہ پڑ جائے ان کے ادب اور تکریم کے لیے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب کھانا تناول فرمانے لگے تو کھانا کھاتے کھاتے امام احمد بن حنبل نے کھانا تناول فرما لیا، جتنا آپ ادب شیخ کے، آپ اپنے شیخ کی صحبت میں جتنا کھا سکتے تھے ادباً جتنا سا کھا لیا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا جاری رکھا اور معمول سے زیادہ آپ نے کھانا تناول فرما لیا۔ جب کھانا ختم ہو چکا تو صاحبزادی صاحبہ نے جب دیکھا کہ اتنا زیادہ کھانا بنا تھا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا کھانا کھا لیا ہے، تو ان کے دل کے اوپر ایک ہلکی سی کھٹک آئی کہ صوفیاء کرام، محدثین جو علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں اور اللہ والے ہوتے ہیں اور علم کے ساتھ جن کی زندگی مقید ہوتی ہے، ان کے تو شب و روز کے اندر قلیل الطعام ہوتا ہے، وہ کم کھانا کھاتے ہیں، علم کی خدمت میں زندگی صرف کرتے ہیں اور مجاہدہ میں رہتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اپنے نفس پہ مشقت ڈالتے ہیں۔ تو میں نے جو ولایت کا اپنے شیخ کے متعلق، اپنے والد محترم کے شیخ کے متعلق جو بات سنی تھی کہ وہ اتنے متقی ہیں، اتنے صاحب ولایت ہیں، اتنے اللہ والے ہیں، لیکن اللہ والوں کا طریق تو نہیں ہے کہ وہ اتنا زیادہ کھانا کھا لیں، یہ سوال ان کے دل کے اوپر بیٹھ گیا۔ خیر، کھانے سے فارغ ہوئے تو صاحبزادی صاحبہ نے آپ کا کمرہ جا کے تیار کیا، آپ کا بستر لگایا اور بستر کے قریب آپ نے ایک ڈبہ پانی کا بھر کے رکھ دیا تاکہ شیخ جب رات کی عبادت کے لیے اٹھیں تو اس سے وضو کر لیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھانا تناول فرمانے کے بعد اٹھے اور امام احمد بن حنبل سے اجازت لے کے آرام فرمانے چلے گئے۔ امام احمد بن حنبل آپ کو استراحت والے کمرے میں چھوڑ آئے۔ جب آرام فرمانے کے لیے گئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے بستر پہ اور آنکھیں بند کر کے آرام فرمانے لگ گئے۔ اب صاحبزادی صاحبہ کے دل میں دوسرا سوال پیدا ہوا،
انہوں نے کہا یہ عجیب اللہ کے ولی اور یہ عجیب محدث اور شیخ ہیں کہ اللہ والے تو رات کو جاگ کے عبادت کرتے ہیں، جیسے میرے والد گرامی جو دامت برکاتہم ہیں وہ ساری ساری رات حدیث کی کتابوں میں گزارتے ہیں اور علم میں گزارتے ہیں، مجھے بھی علم پڑھاتے ہیں اور تقوی اور الہیت میں راتیں گزارتے ہیں، اللہ کے ساتھ مشغولیت اور عبادت گزاری میں گزارتے ہیں۔ تو میں نے اپنے والد محترم سے جو شیخ کا ذکر سنا تھا ان کی ولایت کا، تو یہ تو بستر پہ جا کے آرام کرنے لگے ہیں، یہ کون سے شیخ اور اللہ کے ولی ہیں؟ یہ دوسرا سوال ان کے دل پہ ثبت ہو گیا۔ خیر رات گزر گئی، صبح جب فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے امام شافعی مسجد میں تشریف لے گئے تو جب صاحبزادی ان کے کمرے میں گئیں کہ میں برتن اگر پانی ختم ہو گیا ہے تو میں بھر کے رکھ دوں، تو دیکھا تو پانی کا ڈبہ اسی طرح بھرا ہوا تھا جس طرح وہ رکھ کے گئی تھی۔ اب وہ جو ان کے دل کے اوپر کھٹک تھی وہ مزید پختہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے شیخ ہیں اور محدث ہیں، رات کی عبادت کے لیے انہوں نے وضو بھی نہیں کیا اور رات کو نوافل ادا نہیں کیے، رات کی عبادت کے لیے بھی نہیں اٹھے۔ وہ جو شک تھا اور کھٹک تھی وہ ان کے دل کے اوپر پختہ ہو گئی۔ انہوں نے دل کے اندر ارادہ کر لیا، دل میں ایسے خیال آیا کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت رافت والی اور بڑی عظیم اور مرتبے والی شخصیت ہیں۔ میرے والد گرامی نے ان کے اپنے شیخ کی اور استاد کے ادب اور تعظیم میں مجھے کافی بڑھا چڑھا کے بیان کر دیا ہوگا، لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہوں گے جس طرح میرے والد گرامی نے فرمایا تھا۔ یہ بات ان کے دل پہ بیٹھ گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے دن واپس آگے تشریف لے جانا تھا۔ جب وقت گزر گیا اور امام شافعی نے امام احمد بن حنبل سے فرمایا کہ اب میں آگے جانا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت دیں، تو امام احمد بن حنبل نے عرض کیا کہ حضور میری صاحبزادی ہیں، وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے سوال کو ایڈریس کریں۔ امام شافعی نے فرمایا بلا لیں۔ صاحبزادی صاحبہ کو بلا لیا تو ان کی صاحبزادی نے پہلا سوال یہ کیا کہ شیخ میں نے اپنے والد گرامی سے آپ کے متعلق بہت سا سنا تھا، لیکن آپ کے معمولات دیکھ کے میرے دل میں کچھ سوالات پیدا ہو گئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کا جواب دیں۔ آپ نے فرمایا جی بیٹے آپ پوچھیں میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا، انہوں نے کہا کہ صوفیاء اور محدثین اہل اللہ وہ قلیل الطعام کے طریق پہ ہوتے ہیں اور بہت کم کھانا کھاتے ہیں۔ کل میں نے جب کھانا بنایا اور آپ کے سامنے رکھا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے معمول سے ہٹ کے کھانا کھا لیا اور زیادہ کھانا کھا لیا، جبکہ یہ طریق تو صوفیاء کا نہیں ہے۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا بیٹی دوسرا سوال کرو۔ تو صاحبزادی صاحبہ نے دوسرا سوال کیا، عرض کرنے لگی شیخ جب آپ کھانا تناول فرما چکے تو اہل اللہ کا محدثین کا طریق ہوتا ہے کہ وہ رات کو علم میں گزارتے ہیں، کتابوں میں گزارتے ہیں اور عبادت گزاری میں گزارتے ہیں، لیکن آپ جا کے بستر پہ تشریف فرما ہو گئے اور آرام کے لیے چلے گئے، یہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا بیٹے تیسرا سوال کرو۔ صاحبزادی صاحبہ نے تیسرا سوال کیا کہ پھر میں نے رات کو برتن بھر کے پانی کے لیے رکھا تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ رات کی عبادت کے لیے بھی نہیں اٹھے، جبکہ اہل اللہ اور صوفیاء اللہ والے جو ہیں وہ رات کو اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا بیٹے آپ کے دل میں ٹھیک سوالات پیدا ہوئے۔ فرمانے لگے آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں کئی دنوں سے سفر پہ ہوں اور میں نے آگے بھی کئی دنوں تک سفر پہ رہنا ہے۔ فرمانے لگے محمد بن شافعی کو 40 سال گزر گئے، اس نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، یہ کئی کئی دن فاقے سے رہتا ہے، کیونکہ یہ جس جگہ بھی قیام کرتا ہے وہاں پہ شبہ رہتا ہے اس کو کہ پتہ نہیں یہاں پہ مجھے پاک اور حلال کھانا میسر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس ڈر سے میں نے 40 سال تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ آج میں اپنے سب سے عظیم المرتبت شاگرد احمد بن حنبل کے گھر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ احمد بن حنبل سے متقی اور پرہیزگار شخص کوئی نہیں، تو اس کے گھر کے کھانے سے پاکیزہ اور احسن کھانا مجھے دوبارہ شاید نہ ملے، اس لیے میں نے معمول سے زیادہ کھا لیا۔ 40 سالوں میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ احمد بن حنبل کا گھر تھا اور اس کا پاکیزہ اور طاہر کھانا تھا، اس لیے میں نے معمول سے ہٹ کے کھانا کھا لیا، کیونکہ آگے بھی کئی دن میں سفر پہ رہنے والا ہوں۔ پھر میں آپ نے دوسرا سوال مجھ سے کیا کہ اہل اللہ جو ہیں وہ رات کو علم میں وقت گزارتے ہیں اور حدیث کی کتابوں میں گزارتے ہیں اور آپ اتنے بڑے محدث ہیں اور آپ جا کے آرام فرمانے لگ گئے۔ فرمانے لگے بیٹی
میں آرام کے لیے نہیں گیا تھا. جب میں بستر پہ لیٹا تو میں صرف آنکھیں میں نے بند کر رکھی تھی, لیکن میں آنکھیں بند کر کے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث کے متعلق سوچ رہا تھا, اور اس حدیث سے فقہی احکام استدلال کر رہا تھا. اور اس ایک رات کے اندر عشاء سے فجر تک کے وقت کے اندر میں نے ایک حدیث سے 72 مسائل اخذ کیے. وہ حدیث مبارکہ اس طرح تھی کہ ایک صحابی کے بچے تھے تو وہ گلی میں کھیل رہے تھے, اور ان کے پاس ایک پیرٹ تھا, طوطا تھا. آقا علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ اس صحابی کے بچے نے جواب دیا, یا رسول اللہ یہ طوطا ہے, پیرٹ ہے. یہ حدیث پاک تھی. تو اس سے متعلق انہوں نے 72 مسائل ایک رات کے اندر اخذ کیے, احکام فقہی مرتب کیے. فرمانے لگے بیٹی میں سو نہیں رہا تھا بلکہ میں حدیث پاک سے مسائل اخذ کر رہا تھا. فرمانے لگے تیسرے سوال جو آپ کا تھا وہ یہ کہ میں رات کو وضو کے لیے پانی استعمال نہیں کیا. تو بیٹے میں ساری رات آقا علیہ السلام کی حدیث سے فقہی مسائل استدلال کرتا رہا ہوں تو میرا وضو نہیں ٹوٹا. تو میں نے اسی وضو کے ساتھ نماز تہجد اور قیام اللیل کے نوافل بھی ادا کیے, اور اسی کے ساتھ نماز فجر ادا کی. میں نے رات کے نوافل کو ترک نہیں کیا. یہ سننا تھا کہ آپ کی صاحبزادی صاحبہ نے پھر معذرت کی, اور اپنے دل کے اندر جو ان کے تشکیک اور شبہات پیدا ہوئے تھے انہوں نے اس کو رفع فرمایا. اس سے ایک چیز استدلال ہوتی ہے. پہلا سوال صاحبزادی صاحبہ کا کہ آپ نے زیادہ کھانا کھا لیا, وہ صوفیاء کے طریق میں قلیل الطعام سے متعلق ہے کہ 3 مراتب ہوتے ہیں. اللہ کا ولی ان 3 مراتب اور مراحل سے گزر کے بنتا ہے. یہ اس کی روحانی سفر کے دوران 3 مراحل سے گزارا جاتا ہے. اور بھی بہت سارے مراحل ہوتے ہیں لیکن 3 مراحل یہ بھی ہوتے ہیں. ایک قلیل الطعام ہوتا ہے, اور ایک قلیل المنام ہوتا ہے, اور ایک قلیل الکلام ہوتا ہے. کم سونا, کم بولنا اور کم جاگنا. تو پہلا سوال ان کا وہ قلیل الطعام سے متعلق تھا کہ آپ نے کم کیوں نہیں کھایا, زیادہ کھانا کیوں کھایا. صوفیاء کی روش ہے کہ وہ کم کھانا کھاتے ہیں. اس سے استدلال ہوتا ہے کہ صوفیاء کے ہاں محدثین جو ہیں, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, اور ان صوفیاء کے ہاں یہ بھی اپنی اولادوں کو اور اپنے شاگردوں کو درس دیا کرتے تھے کہ محدث بننا ہے, ولی بننا ہے, اس راہ پہ سفر کرنا ہے تو قلیل الطعام, قلیل الکلام اور قلیل المنام اس سبق کو اپنے پلے باندھ کے رکھنا. جب تم قلیل الطعام کرو گے, کھانا کم کرو گے, اس سے باطن میں نور پیدا ہوگا. جتنا اندر خالی ہوگا, پیٹ جتنا خالی رہے گا اور اللہ کے ذکر سے منور رہے گا, اتنا اندر نور بھرتا چلا جائے گا. تو پہلا سوال قلیل الطعام سے متعلق تھا. استدلال یہ ہوتا ہے کہ محدثین کے ہاں بھی صوفیاء کے یہ سلوک کے مراحل اور یہ مراتب پائے جاتے ہیں, اور وہ شاگردوں کو اور اپنی اولادوں کو یہ درس اور سبق پڑھاتے ہیں. دوسرا سوال وہ قلیل المنام کے اعتبار سے تھا, قلیل المنام کے حوالے سے تھا کہ آپ جا کے سو کیوں گئے, آپ نے رات کو عبادت میں وقت کیوں نہیں گزارا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صوفیاء کے ہاں رات کی عبادت اور رات کا جاگنا, وہ اپنے تلامذہ کو اور اولادوں کو اس کا درس بھی دیتے تھے. جب صاحبزادی صاحبہ نے سوال کیا تو صاحبزادی کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ امام احمد بن حنبل نے اپنی بیٹی کو یہ درس پڑھا رکھا تھا, یہ سبق دے رکھا تھا کہ بیٹی اللہ والی بننا ہے تو قلیل الطعام پہ بھی عمل کرنا پڑے گا, قلیل الکلام پہ بھی اور قلیل المنام پہ بھی عمل کرنا پڑے گا. اگر تم رات کو کم سوگی, اپنے کھانے کو کم کرو گی اور کلام کو کم کرو گی تو اس سے باطنی اسرار اور معارف کا دروازہ کھلے گا, اور جب دروازہ کھلے گا اور قلب پہ مالا اعلیٰ سے وہ اسرار اور مغیبات کے جو معارف ہیں اور موتی ہیں وہ قلب کے برتن پہ گریں گے, تو وہاں سے پھر علم اور علم باطن کے اندر راسخ ہوگا اور نور پیدا ہوگا. تیسرا سوال وہ رات کی عبادت اور شب زندہ داری اور تقوی اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی سے متعلق تھا. تو اس سے ایک چیز اور استدلال ہوتی ہے کہ بھلے کوئی جتنا بڑا محدث بھی کیوں نہ ہو, جو ساری زندگی علم حدیث کا کام کرتا ہو, وہ فقط محدث نہیں ہوتا, وہ اللہ والا بھی ہوتا ہے. کیونکہ رات کی عبادت, رات کی سجدہ ریزی, رات کو جاگنا, اپنے جسم کو راحت سے نکال کے اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنا, مشقت میں ڈالنا, یہ طریق اہل اللہ کا ہوتا ہے, علم والوں کا طریق نہیں ہوتا. علم والے وہ ظاہر میں رہتے ہیں اور اللہ والے وہ باطن میں رہتے ہیں. تو یہاں سے استدلال ہوتا ہے کہ کوئی جتنا مرضی بڑا علم والا بن جائے, وہ اللہ والا اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ رات کی شب زندہ داری اور سجدہ ریزی نہ کرے.
تو اس سے استدلال ایک اور ہوتا ہے کہ محدثین بھی رات کو عبادت کرتے، اپنی اولادوں کو بھی عبادت کرنے کی ترغیب دیتے تھے، اور رات کو سجدہ ریزی سکھاتے، ان کے جبینوں پہ سجدوں کے نشان پیدا کرتے تھے، اور اپنی اولادوں کو اور شاگردوں کو یہ دروس دیا کرتے تھے، اور خود بھی ان کی زندگی اسی عمل میں گزری ہوتی تھی۔ اس سے وہ اللہ والے اور محدث بنتے تھے، اور یہ وہ طریق تھا۔ یہ 3 استدلالات میں نے کیے، یہ میسج تھا اس کے اندر پوشیدہ کہ آج ان ہستیوں کا 1000 سال یا 1200 سال ان ہستیوں کو گزر گئے، لیکن آج دنیا ان کے ناموں کو کیوں چومتی پھرتی ہے؟ انہوں نے اس طریق کے ذریعے اللہ کو بھی پایا، اور اس طریق کے ذریعے علم میں اخلاص اور نور بھی پیدا کیا، اور خدمت دین بھی کی۔ اس وجہ سے آج ان کا نام رہتی دنیا تک اللہ پاک نے زندہ و جاوید فرما دیا ہے، اور دنیا ان کے ناموں کو چومتی ہے۔ یہ وہ استدلالات تھے کہ یہ صوفیاء اور یہ محدثین، کوئی محدث صوفیانہ طریق اور مراحل طے کیے بغیر نہیں بنتا، بھلے کوئی اللہ والا ہو، بھلے کوئی علم والا ہو۔ اللہ والا بھی علم کے بغیر نہیں بنتا، علم اور ولایت لازم و ملزوم ہے۔ وہ محدثین جو اللہ والے بنے، پہلے وہ محدث بنے، پہلے انہوں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد پھر انہوں نے سلوک کے مراحل طے کیے، اور عبادت گزاری، تقوی، للہیت اور رات کے جگرتے اور قیام اللیل کے ذریعے وہ جو علم حاصل کیا تھا اس کو نور میں منتقل کیا۔ جب ان کا ظاہر و باطن علم کے نور سے منور ہوا، اور باطن پہ عرش الہی سے اسرار و معارف کا عکس پڑنے لگ گیا، ان کا باطن اس سے منور ہوا، اور ان کے نام پھر آج رہتی دنیا تک زندہ ہیں، جن کے ذریعے انہوں نے علم حدیث کو عام کیا اور خدمت دین کو عام کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی، اور صوفیاء اور محدثین کے اسوہ اور قدوہ کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا